السلام علیکم۔ ایسے ہی دلچسپ اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ہدایت دین کو سبسکرائب کریں and don't forget to press the bell icon so you can never miss any update of our channel۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائیوں کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا اور اس قوم کا آخر کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حرم تھا جو کہ تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک قدیم شہر اروم میں ہوئی۔ شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد حرم حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے۔ حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کے پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کے رہنمائی کے لیے نبوت کا منصب بنے تھے۔ لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہو۔ لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام منسوب فرمائے گئے تھے۔ پاس 5 نہایتی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایتی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ اروم، شام اور فلسطین کے درمیان بسے یہ علاقے نہایتی زرخیز تھے۔ وہاں طرح کے اناج، پھل، میوے، سبزیاں بکثرت پائے جاتے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے اناج، پھل، میوے، سبزیوں پر صرف اور صرف ان کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کا طریقہ سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں میں آنے والے لوگوں سے بچنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تمہاری بستیوں میں نہ آئیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم ان لوگوں کو زور زبردستی ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بنتا گیا اور یہاں بے حیائی عام ہو گئی۔ سردار، رؤسا، حکمران، ہر کسی کے گھر گھر میں یہ عمل پھیلتا گیا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس طرح فحشائی کے کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بنا ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے بری طریقے سے اپنے شکار بناتے تھے۔ تالوت میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز، فریبی اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے باخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں لے جا سکتا تھا۔ ایسا ہوتا کہ کوئی باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ ہی دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہا کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کا حکم نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اہل سدوم کو دن اور رات نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ فخریہ انداز میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اسی طرح ہمیں برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی یہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی اس بدترین فحشائی اور بدکاری کے باوجود ڈیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہونا کہ لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام بلا تھا، اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور دراصل وہ منافق تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شخص شائستہ نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم واقف ہو، تم بخوبی واقف ہو، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجات نہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں تم اس سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ان میں سے کچھ تو گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کا خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کے دروازے توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جن سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقتی حال جان کر مطمئن ہو گئے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ آئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل نے بستی کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا اور پھر بازو پر رکھا اور آسمان پر اڑ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے اور مرغوں کی آوازیں تک سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر مار دیا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان لوگوں کے سر پر پڑتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدکار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا۔
جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فیض یاب نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار جانور، مچھلی، مینڈک نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور ادوم کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیقات اور جستجو کے بعد تباہ شدہ شہر کو دریافت کر لیا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے کاموں میں مبتلا تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔